اللہ فرما رہے اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں اپنے نافرمان کو ایک پانی کا گھٹ نہ دیتا. اس دنیا کی حیثیت اللہ فرما رہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مکڑی کا زیادہ نہیں. جب مسلمانوں کے اعمال ٹھیک ہوں گے اللہ ان حالات کو ٹھیک کر دے گا. کہ ساری دنیا گول بنی ہے، صفر بھی گول ہوتا ہے. صفر کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دنیا گول ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی اصلاح کی ابتدا ہوئی کامل یقین سے اور دنیا کی بے رغبتی سے، اور میری امت کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں سے، بخل اور لمبی امیدوں سے بربادی کی. ساری دنیا میں لوگ ایک پریشانی کی فضا سے گزر، ساری دنیا میں لوگ پریشان، ہر ملک والے، ہر علاقے والے، ہر گھر والے سب پریشان. کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے حضور نے بات کی، جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل کا ایک حصہ فرشتوں سے کہا کہ جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے قیامت تک جتنے انسان، جتنے انبیاء علیہ السلام آئیں گے، جتنے صحابہ آئیں گے، جتنے سائنسدان آئیں گے، اس عقل کے 100 حصے میں سے ایک حصے کو نکال کے ان تمام انسانوں میں ڈال دیا، اور باقی جو عقل کا 99 حصہ رہ گیا، 99% حصہ رہ گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اتنی افضل، اتنی اعلیٰ، اور ہماری عقل بالکل زیرو. آج ساری دنیا کی وہ 1% عقل جو قیامت تک کسی میں عقل کا حصہ ہے، سارے مل کے سارے حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں اور ناکام. کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس ملک سے غربت ختم کر دو تو حالات درست ہو جائیں. جو ممالک غربت والے نہیں ہیں ان کے حالات کیوں صحیح نہیں؟ ایک ملک ایسا ہے جس میں غربت ہے ہی نہیں لیکن سالانہ 4000 آدمی اس میں خودکشی کرتے. لوگ کہتے ہیں تعلیم یافتہ کر دو. تعلیم یہ دنیا کی تعلیم تھوڑی، علم تھوڑی، یہ تو فن ہے، یہ تو دنیا کمانے کا ذریعہ ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زلزلے برسائیں گے، اللہ تعالیٰ آفات بھیجیں گے، اللہ عذاب بھیجیں گے جب لوگ صرف دنیا کمانے کے لیے عذاب بھیجیں گے اللہ. تو جن لوگوں میں تعلیم 100% ہے وہاں کی حالت کیوں خراب ہے؟ وہاں تک تو غیرت کیوں نہیں رکی؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں سے حالات درست ہونے کا تعلق رکھا ہے. جو سارے حالات ہیں یہ ان کا تعلق اعمال سے. جب مسلمانوں کے اعمال ٹھیک ہوں گے اللہ ان حالات کو ٹھیک کر دے گا. جب مسلمانوں کے حالات خراب ہوں گے اللہ اعمال خراب ہوں گے اللہ سارے حالات خراب ہوں گے. لوگ سارا دن بیٹھ کے مسجدوں میں بھی بادشاہوں کو، حکمرانوں کو سوچتے ہیں آج فلاں نے یہ کر دیا، آج فلاں نے یہ کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میں اللہ ہوں، یہ ساری دنیا میری ہے، میں حکمرانوں کا حکمران ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. ان تمام حکمرانوں بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں. جب تم میری نافرمانی کرتے ہو میں ان کے قلوبوں کو پلٹ کے ان سے تم پہ عذاب کرواتا ہوں. یہ تمہیں ان کے دل سخت کر دیتا ہوں، یہ تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، عذاب برسائیں گے. اور جب تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں ان کو قلوب بدل کے تمہارے لیے نرم کر دیتا ہوں کہ تمہاری خدمت میں لگ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بس تم ان کو کوستے سے باز رہو اور میری اطاعت میں آگے بڑھو تاکہ میں تم کو ان کے ظلموں سے بچا. تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مال میں کم ہیں، ہم چیزوں میں کم ہیں، ہم گھر ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں. اللہ نے ٹیکنالوجی والوں کو بھی برباد کیا. قوم سمود ٹیکنالوجی والی تھی، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. ایک چیز قوم عاد طاقت والی تھی، کچھ لوگ سوچتے جی طاقت ہو جائے اور ویپن ہو جائے پھر دیکھ لیں. قوم عاد اتنی طاقت والی تھی ایک ہاتھ سے کھجور کا رس نکال کے اکھاڑ کے پھینک دیں. اللہ نے ان کو طاقت میں برباد کر دیا. قوم سبا زراعت والی تھی، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. قوم شعیب تجارت والی تھی، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ یاد رکھیے گا یہ ساری دنیا کو اللہ نے گول بنایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پوری دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا اس میں جو کچھ ہے اس کی صدارت، اس کی وزارت، اس کی سب کچھ پوری دنیا مل جائے کہ اس گندے کپڑے سے بھی گندی ہے جس کپڑے سے عورت اپنا حیض صاف کرتی ہے. یہ پوری دنیا. آج ہم مسلمان ساری دنیا
ایک زمانہ آئے گا ساری دنیا میری امت پہ ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ. فرمایا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں تعداد بہت ہوگی لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر میں جھاگ کی ہوتی، کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ وجہ کہا ان کو بیماری لگ جائے گی واہن کی. کہا واہن کیا ہوتا ہے؟ کہا دنیا کا شوق اور موت کا خوف. میرے محترم بزرگوں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمیں دنیا کا شوق پڑ گیا. ہم اتنی بڑی نادانی کر رہے ہیں جتنا ایک آدمی جو کرائے کا گھر لیتا ہے تو کرائے کے گھر کو خوب سجاتا ہے بے وقوف، اور سامنے اس کا پکا گھر بن رہا ہے. شاید ہی دنیا میں کوئی بے وقوف ہو جو اس کرائے کے گھر کو سجائے، اس میں قالین ڈالے، اس میں صوفے لگائے. اسے پتا ہے اس گھر کی کوئی چیز اس پکے گھر میں کام نہیں آنی جو میرا ہمیشہ کا گھر ہے. دنیا کے لحاظ سے ہم ایسی بے وقوفی نہیں کرتے، اپنے مال کو ضائع نہیں کرتے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اپنی اولاد بیوی کو سمجھاتے ہیں 6 مہینے رہنا ہے، سال رہنا ہے تو سامنے پکا گھر بن رہا ہے اس میں اپنی خواہشات پوری کرتے. میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ دنیا کرائے کا گھر ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر میں کچھ مہمان تشریف لائے صحابہ، تو چھوٹا سا کمرہ دیکھ کے حیران پریشان تھے. ابو درداء تم نے کوئی گھر نہیں بنایا؟ کہا نہیں میرا تو روزانہ کئی گھر بنتے ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے، ہر گھر میں 70,000 نوکر، ہر گھر میں 70,000 بیویاں. کہا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا بہت اس کو بھی سجا لو. کیا سجا لو؟ مالک مکان کا پتہ نہیں کس دن گھر سے نکال دے، اس گھر کو میں کیا سجاؤں؟ ہم تو ایسے رہ رہے جیسے ہم نے ہمیشہ رہے. اور وجہ کیا ہے کہ ساری ہمیں دنیا دکھائی جا رہی ہے، ساری ہمیں دنیا سنائی جا رہی ہے، سارے دن ہمارے دماغ میں دنیا گھسائی جا رہی ہے. اور جس کی حیثیت عورت ہے کپڑے سے ہے صاف کرتی ہے اس سے نکلتی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اس دنیا کی یہ جو میں نے بات کی، ہم سب دنیا کے پیچھے لگ گئے، ہم سب خواہش کے پیچھے لگ گئے. اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم جو خواہش کے پیچھے لگے گا اس کا ٹھکانہ صرف جنت. روزانہ نیا موبائل، روزانہ نیا گاڑی، روزانہ نئی نوکری، کیا اس نے ہمیں برباد کر دیا؟ شیطان تو بہت آرام کر رہا ہے بڑے عرصے سے. شیطان تو آتا ہے نا روایت میں، شیطان جو ہم سے شیطان کو الزام لگا دیتے ہیں، شیطان تو کچھ بھی نہیں کرتا. شیطان سے کسی نے کہا کہ تو نے سب کو دھوکے میں ڈال دیا، برباد کر دیا. ہوگا میں کچھ بھی نہیں کرتا، یہ سب کچھ خود کرتے ہیں، ان کا نفس کراتا ہے. اب تو شیطان کے ہاتھ میں ایسے اس کی ایسی اطاعت میں لگے. کیوں؟ ہم اپنے نفس کے غلام ہو جائیں. نفس ہمیں روزانہ اپنی چیزوں کی کمی اور اوروں کی چیزوں کی اچھائیاں دکھا. روزانہ اپنی گاڑی کا ایپ اور دوسرے کی گاڑی کی اچھائی دکھا. نئی گاڑی لے لیتے ایک ہفتے میں اس کی برائی دکھاتا ہے، دوسری گاڑی کی اچھائی. میرے محترم بزرگوں دوستوں یاد رکھیے گا یہ جو ساری باہر کی چیزیں نا اس سے کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی حالت ایسی کیوں ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ پہ اور آخرت پہ کامل یقین رکھتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو. اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم اللہ اور آخرت پہ پورا ایمان رکھتے ہو، اللہ ہے اور آخرت اور الحمدللہ ہم سب رکھتے ہیں اس پہ ایمان، تو فرمایا مسجد کو آباد کرو. آج مسلمانوں نے مسجد کو آباد کرنا چھوڑا، مسجد چھوڑ کے باہر چلے گئے، دکانوں میں چلے گئے، بازاروں میں چلے گئے، ہوٹلوں میں چلے گئے، کاروبار میں چلے گئے. آج ساری دنیا میں ان کی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے. مچھلی جب اپنا پانی چھوڑتی ہے نا سمندر کا، بڑے بڑے سمندر میں سکون سے دوڑ رہی ہوتی ہے، کھا پی رہی ہوتی ہے بہت مزے میں، لیکن اس کو کوئی آگے مچھیرا کانٹا ڈالتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو دکھاتا ہے. جیسے آج ہمیں مسجد میں آ کے دنیا دکھاتے ہیں، نیا موبائل کوئی آگے دکھا جاتا ہے، اس کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، چلو یار کل یہ خریدنا ہے، تھوڑا سا مسجد چھوڑ کے چلو تھوڑا کام کرو. کوئی آگے نئی گاڑی دکھا جاتا ہے، کوئی خوبصورت کپڑے پہن جاتا ہے. تو ہمیں مسجد والوں کو، کیونکہ ہمیں مسجد سے دور کر نہیں سکتے، انہوں نے کہا کہ دنیا پھینکو، جیسے مچھلی کو کانٹا پھینکو، ذرا گوشت تھوڑا دکھاؤ. انہوں نے آگے ہمیں دنیا دکھائی. اب ہم نے حالانکہ آگے ساتھ انہوں نے کہا اس دنیا کے چکر میں مت پڑو، یہ دنیا جس کو حاصل ہو بھی گئی تب بھی اس کا اندر کا چین سکون نہیں آئے گا، تب بھی اس کا چین سکون برباد رہے گا، کیونکہ اللہ نے ہمارا چین سکون دنیا میں رکھنا ہی نہیں. جس طرح مچھلی کا چین سکون باہر چاہے اسے محلات پر رکھ دو، اس کا چین سکون تو اللہ نے پانی میں بنایا، اسی طرح مسلمان کا چین سکون مسجد میں بنایا. اب یہ مچھلی نکلی باہر تو پہلے باہر جا کے خوب تڑپی پھر تڑپ ختم ہوئی، اس نے اس کو ڈالا توے پہ اور اس کو پہلے کٹائی پٹائی اس کی خوب کی، توے میں ڈال کے اس کو گرم کر کے نمک مرچ لگا کے اور اس کو چولہا جلایا،
خوب گرم کیا، خوب تکلیف سے گزارا، اس کے بعد اس کو ہڑپ کر کے پخانا بنا دیا. اتنی خوبصورت مچھلی آج پخانے کی طرح باہر پڑی. بالکل مسلمان کا یہ حال ہوا کہ مسجد کو چھوڑا، پہلے باہر تڑپا دکانوں میں، پاکستان چھوڑا دبئی گیا، دبئی میں تڑپا پھر امریکہ گیا، امریکہ میں تڑکا افریقہ گیا، ساری دنیا میں تڑپ رہا ہے. ایک دن کوئی آ کے پکڑ کے اس کی کٹائی کرتا ہے، خوب نمک مرچیں لگا کے اس کو برباد کر دیتا ہے. آج انسان کو پتہ نہیں چل رہا. اللہ تبارک تعالیٰ میرے بزرگوں دوستوں ان حالات کا تعلق باہر کی چیزوں سے رکھا نہیں. آپ کبھی فٹ بال یہاں بہت دیکھی جاتی ہے، فٹ بال کو دیکھا تو کتنی لاتیں پڑتی ہیں، کتنی کٹیں پڑتی ہیں اسے سارے گراؤنڈ میں. جتنی لاتیں فٹ بال کو پڑتی ہیں شاید دنیا میں کسی چیز کو پڑتی ہے. کیوں پڑتی ہے؟ کیوں فٹ بال باہر سے بڑی خوبصورت، اندر سے خالی ہوتی ہے. فٹ بال کے بعد سب سے زیادہ لاتیں مسلمانوں کو پڑ رہی ہیں کہ یہ باہر سے خوبصورت بننا چاہ رہے ہیں، اندر سے بالکل ہلکی پڑی. صرف مسئلہ ہے اندر سے. جب تک ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی ہمیں لاتیں پڑتے رہیں. فرمایا جو نماز کو خراب کرتا ہے، نماز آسمان کی طرف جاتی ہے وہ بدوا دیتی ہے، اے اللہ اس نے مجھے برباد کیا، خراب کیا تو اس کی زندگی برباد کر دے. ہمارا تعلق گھروں سے مالوں سے، ہماری نمازیں خراب ہے. منہ سے کہا اللہ تو بڑا ہے، اللہ اکبر، اور دل میں دکان پڑی، دل میں پریزیڈنٹ پڑا، دل میں فلاں ملک پڑا، دل میں ایٹم بم پڑا، اور جھوٹ بول رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو بڑا. اللہ اکبر کرتے ہی دنیا میں چلے گئے، اللہ کرتے ہی دنیا بھول گئی. جو چیزیں نماز کے بعد یاد نہیں آتی اللہ اکبر کرتے ہی یاد آ جاتی. ہماری نمازوں کا مسئلہ. فرمایا سب سے بدترین چور ہے، چور ساری دنیا کی چوری کر لے، ساری دنیا میں داغر ڈال دے، سب سے بدترین چور ہے جو نماز میں سے چوری کرے. کہا یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ کہا اس کے رکوع اور سجدہ صحیح کر. ہمارا مسئلہ ہماری نمازیں خراب ہے. کبھی کوشش نہیں کی کہ نماز میں قرآن پتہ نہیں کیا پڑھنے بچپن میں ابھی کیا، کبھی کوشش نہیں. فرمایا جو قرآن کو اچھی طرح نہ پڑھے، قرآن کو خراب کر کے پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن امت محمدیہ سے چھوٹائے. اور اس حدیث کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ جس کو قرآن غنی نہ کر دے وہ ہماری امت میں سے. قرآن ضرور غنی کرے گا لیکن قرآن صحیح پڑھا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے تو فرما رہے تھے کہ جو قطع رحمی کرے، قرآن میں شرک کے بعد سب سے زیادہ لعنت رشتہ داروں کے آپس کے تعلقات توڑنے پہ دی اللہ کہ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا خونی، اللہ نے شرک کے بعد سب سے زیادہ لعنت ان پہ بھیجی. اور پیر اور جمعرات کو اللہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی اس دن بھی بخشش نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی حج کر کے بھی بخشش نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی عرفات میں بخشش نہیں ہوتی، لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی. لیکن کی جو شرک کرے گا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا، اور جو کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھے گا، ان چار انسانوں کی کبھی بھی بخشش نہیں. آج دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں محفل میں بیٹھے ایک صحابی اٹھ کے گئے، واپس آئے 5 منٹ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا اپنی خالہ مجھ سے ناراض تھی، ان کو منع کیا. کہا خدا کی قسم جس محفل میں، جس محلے میں، جس گھر میں، جس علاقے میں ایک آدمی ایسا ہو جو قطع رحمی کرتا ہو، اس کی نوزت سے اللہ میری دعا بھی قبول لے. ہماری دعائیں کیسے قبول؟ ہر گھر میں توڑ، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، سب جانور بنے، سب اپنے میرا حق میرا حق، ماں باپ کہہ رہے ہیں اولاد میرا حق، اولاد کہہ رہی ہے آپ نے ہمارے لیے کچھ. انسانیت تو دینا ہے، حیوانیت چھیننا ہے دوسرے کے منہ سے نوالا. انسانیت تو اپنا نوالا نکال کے دوسرے کے منہ میں ڈالنے کا نام. ہمارا یہ حالات کا بگڑنا یہ چیزوں کی وجہ سے نہیں. ہم سمجھ رہے یہ چیزیں میں کمی ہے. اگر گھر میں میں مسجد میں کبھی بھی نہ آتا میرے بھائی، آپ سب مجھے دیکھنے آئے ہو، میں پاگل ہوں کیا؟ بالکل نارمل آدمی. اللہ کا فضل سے دیکھتا بھی صحیح ہوں، سوچ بھی ٹھیک ہے. 100 میل پہ چھکے مارے مجھے صحیح نظر آتے. میں پاگل ہوں، مسجد میں بیٹھ رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے گھر جو ان کو خود ہی بیچا، وہ اتنی زبردست زندگی. ہمارے ساتھ پچھلے سال ہمارا ایک کھلاڑی حج پہ گیا ہمارے ساتھ، وقار یونس. میرے جیسے 100 پلیئر پارٹی میں ڈالنے کے وقار یونس نہیں بنتا. وہ اتنی زبردست زندگی جس کو ساری دنیا جانتی ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ نے جتنی اس کو چیز ضرورت ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وقار یونس پوری دنیا کا مالک بن جائے، میں پوری دنیا کا مالک بن جاؤں، تب بھی ہمارا اندر کا نظام ایسا ہے، ہم تب بھی بے چین رہیں گے. جو مرضی بن جائے ہمیں آگے کی خواہش ہے. وہ 8
جنید انصاری 8ویں دن حج پہ میں نے اس سے کہا کہ تھوڑی سی بات کر لو، لوگ آئے ہیں تمہیں سننا چاہتے ہیں. پہلے تو گھبرائے. کہا میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کی کہ میرے 20 سال کرکٹ کی ایک طرف رکھ دو، یہ جو 8 دن جو میں نے اللہ کی سمجھداری کی ہے اور ماحول میں بیٹھا ہوں، یہ 8 دن سمندر ہے، وہ پوری زندگی ایک قطرہ بھی نہیں. اور اتنا بڑا کھلاڑی دنیا دیکھی گئی، دھوکے والی دنیا، اتنا مال، اتنی شہرت، اتنے بڑے گھر، اتنی سواریاں، جو سواری خواہش کرے لوگ اس کے لیے لانے کو تیار. کیوں چھوڑی؟ ہم یہ جتنے سارے جو آئے یہ نہیں کہ ہم تنگ ہو کے آئے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کامیابی کا. ہمارے پاس تصویر آ گئی تھی کامیابی کی، روٹی، پیزا، میکڈونلڈ، چنے تصویر میں آگے تھے، لیکن حقیقت نہیں تھی. وہ بہت کھائے لیکن پیٹ نہیں بھرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس تصویر میں رکھی. کامیابی تو ہماری ساری اعمال میں دنیا آخرت کی، اس پہ نفس نہیں چلتا. ہماری تشکیل ایک جیل میں ہوئی تو تقریباً اس سے بھی 3 گنا مجمع تھا، بہت بڑی جیل. تو وہاں میں نے ان سے کہا کہ بات کی بات کون نقد سال کے لیے تیار ہے؟ سارے کھڑے ہو گئے، ہمیں یہاں سے نکال دو، سال کے لیے تیار. آپ 3 دن نہیں دیتے، میں 3 دن نہیں دیتا. کیوں کہ ہمارے پیچھے دنیا پڑی ہے نا. دنیا کون چھوڑے؟ اچھا دنیا چھوڑ دیا، دنیا نکل جائے پھر دیکھے میں چلتا ہوں. اس کا دنیا ایمان کمزور ہو گیا. یہ حالات کا صحیح ہونا اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال کا صحیح ہونا دل کے یقین کے ساتھ ہے. جب تک دل کا یقین صحیح نہیں ہوگا تب تک اعمال صحیح نہیں ہوں گے، اور جب تک اعمال صحیح نہیں ہوں گے اللہ حالات کو نہیں درست کرے. دل کا یقین صحیح کر لیں، اعمال آنکھوں سے نکلنے والے، زبان سے نکلنے والے، کانوں سے نکلنے والے، ہاتھ پیر سے نکلنے والے اعمال سے